پتہ نہیں وہ کیسی گھڑی تھی جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی۔ اس کی ضرورت مجھے اس دن پیش آئی جب میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میری بہو دردانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے تیور ہمیشہ کی طرح خراب تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو کیا ہے؟ کیا آپ کے اخبار پڑھنے سے حالات بدل جائیں گے؟ نہیں بیٹا، حالات نہیں بدلیں گے، لیکن میری نالج میں تو اضافہ ہوگا۔ اب اس عمر میں نالج میں اضافہ کر کے کیا ملے گا آپ کو؟ آپ تو فرشتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ بیٹا، تمہاری یہی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتیں۔ بھائی چھوڑیں یہ سب۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے میکے والے آ رہے ہیں۔ اب تو ان کا آنا اتنا کم ہوتا ہے، بیچارے کبھی کبھی تو آتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، تمہارے میکے والے ہر ہفتے تو دھرے رہتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ کبھی کبھی آتے ہیں۔ اچھا رہنے دیں یہ سب۔ یہ لیں لسٹ اور بازار سے سامان لے کر آ جائیں۔ دردانہ نے 1000 کا نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور ہاں، اس میں سے اپنے خرچ کے لیے کچھ مت رکھ لیجیے گا، گھر پر اور پیسے نہیں ہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگ گئی تھی۔ خدا جانے کیا سمجھ رکھا تھا اس نے مجھے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ آدمی جب ریٹائر ہو تو اس کے لیے یہی عقل مندی ہے کہ وہ زندگی سے بھی ریٹائر ہو جائے۔ بہت سے لوگ ریٹائر ہو جانے کے بعد اس لیے مزے میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس پینشن کی اچھی خاصی رقم آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دفتر سے اور بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک فرم میں پورے 30 سال ملازمت کی تھی۔ پورے 30 سال۔ میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت دن اس فرم کی نظر کر دیے تھے، لیکن حاصل کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس فرم کے مالک ہدہد بھائی انتہائی کنجوس انسان تھا۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، لیکن وہ دیکھنے میں ہدہد جیسے لگتا تھا، اس لیے ہم اسے ہدہد بھائی کہتے تھے۔ میں جب دفتر سے جانے لگا، یعنی جب اس دفتر میں میرا آخری دن تھا، تو ہدہد بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میری طرح اس کی عمر بھی ڈھل چکی تھی، لیکن دولت نے اس کے چہرے کی رونق برقرار رکھی ہوئی تھی۔ طالب صاحب، آج تو اس دفتر میں آپ کا آخری دن ہے، اس نے کہا۔ جی جناب، ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں۔ آپ نے اس دفتر میں پورے 30 سال لگا دیے ہیں۔ آپ نے اسی دفتر میں کام کرتے ہوئے شادی کی، اس دفتر میں کام کرتے ہوئے آپ کی اولادیں ہوئیں، اب آپ کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں۔ جی جناب، اس میں کیا شک ہے، بہت کچھ ملا ہے مجھے یہاں سے۔ جب تک زندگی رہی اس دفتر کو نہیں بھلا سکوں گا۔ ہماری فرم نے یہ سوچا ہے کہ کل آپ کے جانے پہ ایک پارٹی دی جائے۔ اس نے بتایا یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی بات دوسری ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے جناب۔ اور ہاں، کل فرم کی طرف سے آپ کو ایک چیک بھی دیا جائے گا۔ اگرچہ یہ آپ کے اتنے دنوں کی خدمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی آپ کا یہ حق بنتا ہے۔ میں ہدہد کے احسان کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ وہ شخص میری مشکل آسان کرنے جا رہا تھا۔ گھر کے کتنے کام پڑے تھے، میرے کمرے کی چھت ٹپکنے لگی تھی، اس کی مرمت کروانی تھی۔ ہدہد بھائی کے کمرے سے نکلا تو دفتر کے ساتھیوں نے گھیر لیا۔ سبھی پوچھ رہے تھے کہ ہدہد بھائی نے کیا کہا۔ میں نے جب سب بتایا تو ہر ایک میری قسمت پر رشک کرنے لگا۔ بہت بڑی بات ہے طالب صاحب، ایک نے کہا، ورنہ یہ آدمی تو کسی کو ایک پائی نہ دے۔ ہاں جی، بس اللہ کی مہربانی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق کم از کم 10 لاکھ کا تو چیک ہوگا، دوسرے نے خیال ظاہر کیا۔ وہ بھی میں کم بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی ہو۔ ارے بھائی، کم از کم 20 لاکھ ہوں گے، تیسرے نے کہا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں اور میں دفتر والوں سے مل کر گھر واپس آ گیا۔ میں نے فی الحال کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، میں سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ بہرحال دوسرے دن میں آرام سے سو کر اٹھا، کیونکہ اس دن مجھے دفتر تو جانا نہیں تھا، شام کو تیار ہو کر پارٹی میں جانا تھا جو دفتر کی طرف سے میرے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ دفتر پہنچا تو والہانہ استقبال ہوا۔ درمیان کے ہال میں پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا، کولڈ ڈرنک کے ساتھ سموسے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ہدہد بھائی بھی ایک طرف بیٹھے پیار بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے کچھ ساتھیوں نے میرے لیے کچھ تقریریں کیں جن میں کچھ الٹی سیدھی تعریفیں کی گئیں۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ میں کچھ بولوں۔ میں نے بھی ہدہد بھائی کی اس فرم کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیا۔ میں نے اپنی تقریر میں ہدہد بھائی کو اس دور کا حاتم طائی ثابت کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں یہاں کی بے شمار یادیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ خوب تالیاں بجائی گئیں۔ اس کے بعد ہدہد بھائی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی میری تعریفیں کیں اور آخر میں یہ کہا کہ فرم کی طرف سے
طالب صاحب کو پورے 10,000 روپوں کا چیک پیش کیا جا رہا ہے۔ 10,000 کا سن کر میرے تو بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ کہاں تو میں 10-15 لاکھ سوچ کر بیٹھا تھا اور کہاں صرف 10,000۔ لعنت ہو ایسی کنجوسی پر، اور اس پر حدت بھائی کا اس انداز سے اس طرح دیکھنا جیسے اپنی آدھی سلطنت میرے نام کر دی ہو۔ 10,000 کا چیک لیتے ہوئے ایسی شرمندگی ہو رہی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ دفتر کے ساتھی تک ایسی دریا دلی پر دنگ رہ گئے۔ بہرحال بات پیسوں کی تھی تو ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے صرف 10,000 ملے تھے۔ اچھا ہوا کہ میں نے گھر میں تذکرہ نہیں کیا تھا، ورنہ میری بہو دردانہ تانے دے دے کر میرا دماغ خراب کر دیتی۔ اب ایسے آدمی کی کیا عزت اور وقت جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اسی لیے میں دن رات اپنے کمرے میں ہی پڑا رہتا، اور میری بہو یہ سمجھتی تھی کہ میں سودے لاتے ہوئے ڈنڈی مارا کرتا ہوں۔ کیا زمانہ آ گیا تھا۔ بہرحال اس کے دیے ہوئے 1,000 کے نوٹ کو لے کر میں مارکیٹ گیا۔ ڈھیر سا سامان منگوا لیا تھا اس نے۔ وہ سب لے کر جب گھر پہنچا تو اس کے میکے والے آ چکے تھے اور ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کچن میں جا کر سارا سامان اور بقایا پیسے اس کے حوالے کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے ابا، سب چیزیں آ گئیں اور میرے میکے والے بھی آ چکے ہیں۔ دردانہ نے کہا، آپ اب ایسا کریں، اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں، آپ کا کھانا آپ کے کمرے میں آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ میں بھنا گیا تھا۔ کیا میں تمہارے گھر والوں کے سامنے نہیں آ سکتا؟ کیا کریں گے ابا؟ دردانہ نے کہا، سب آپس میں ہنس بول رہے ہیں، آپ خواہ مخواہ ہمارے درمیان بیٹھ کر بور ہوں گے۔ آپ اپنے کمرے میں جا کر وہ کتاب پڑھیں جو آپ کل خرید کر لائے تھے، کیا نام ہے اس کا، موت کا منظر، اس کو پڑھتے رہیں۔ دردانہ کی باتیں سن کر میں بھنا گیا تھا، یعنی اس گھر میں میری اب کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بہو، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، میں اپنے دوست برکت صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ابا، دردانہ خوش ہو گئی تھی، آپ ضرور جائیں اور کوشش کریں وہاں زیادہ سے زیادہ دیر تک رہ سکیں، آخر وہ بھی تو یہاں آ کر جانے کا نام نہیں لیتے۔ اچھا بیٹا، جا رہا ہوں میں، خدا تم کو خوش رکھے۔ میں اپنے دوست برکت کے پاس آ گیا جو ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ بھی میری طرح ایک ریٹائر بندہ تھا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد میری طرح اس کو صرف 10,000 نہیں ملے تھے بلکہ 40 لاکھ ملے تھے، اسی لیے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا۔ اس کے بیٹے اور بہویں اس کے آگے پیچھے ہوا کرتے۔ میں برکت کے پاس جا کر خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے میرے یار؟ اس نے اداس دیکھ کر پوچھا، کوئی پرابلم ہو گئی ہے کیا؟ یار برکت، اپنی زندگی تو 2 کوڑی کی ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ گھر میں اپنی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ دنیا واقعی پیسوں کی ہے۔ وہ بھی میری داستان سن کر اداس ہو گیا۔ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ یار، میرا دل چاہتا ہے یا تو میں خودکشی کر لوں یا یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں۔ ایسی حماقت بھی مت کرنا۔ تو پھر کیا کروں؟ فرض کرو اگر تمہارے پاس 5 کروڑ روپے آ جائیں تو تمہارے حالات بدل جائیں گے؟ خدا کے لیے ایسی بے تکی باتیں نہ کرو۔ میرے سوال کا جواب دو، تمہارے حالات بدل جائیں گے یا نہیں؟ ظاہر ہے بدل جائیں گے۔ تو پھر یہ سمجھ لو کہ 5 کروڑ روپے آ گئے۔ ارے کہاں سے آ گئے؟ تم کو یہ شو کرنا ہوگا کہ تمہارے پاس 5 کروڑ آ گئے ہیں، برکت نے کہا۔ اس کے لیے تمہیں باقاعدہ ایک ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ فرض کرو تم نے 10-12 سال پہلے ساؤتھ افریقہ کی کسی ڈربی کا ٹکٹ خریدا تھا جس کو رکھ کر تم بھول گئے۔ اب تمہارے نام 5 کروڑ کا انعام نکل آیا تھا۔ تم کو پتہ بھی نہیں چل سکا، لیکن وہ اتنے ایماندار لوگ تھے کہ برسوں تک تمہیں تلاش کرتے رہے۔ پھر اب تم سے رابطہ کیا ہے اور تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں، لیکن تم ان پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا کے بندے، یہ سارا ڈرامہ ہوگا کیسے؟ کہاں سے آئے گا ڈربی کا ٹکٹ؟ کہاں سے آئے گا فون؟ تم فکر مت کرو، سارا بندوبست میں کر دوں گا۔ اتفاق سے میرے پاس ڈربی کا ایک پرانا ٹکٹ پڑا ہوا ہے جو بیکار پڑا ہوا ہے، جسے میں نے یادگار کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ وہ میں تم کو دے دوں گا۔ گھر والوں کو یقین دلانے کے لیے تم وہی ٹکٹ دکھا دینا۔ چلو اتنا ہو گیا۔ اور وہ فون، جنوبی افریقہ سے فون کون کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، افریقہ میں میرا بھتیجا ہے، وہ تم کو فون کر دیا کرے گا اور تم گھر والوں کو نمبر دکھا کر یقین دلاتے رہنا کہ لاٹری کے منتظمین کا فون ہے۔ تم کو تھوڑی سی اداکاری کرنی ہوگی۔
لیکن میرے دوست یہ سلسلہ کب تک چل سکتا ہے؟ جب تک چلا سکتے ہو چلاؤ، زندگی کے آخری لمحات میں تو کچھ خوشیاں سمیٹ لو، چاہے جھوٹی کے سہارے سہی، لیکن اس طرح تم پرسکون رہو گے، تمہاری یہ والی کیفیت ختم ہو جائے گی، ڈپریشن سے نجات مل جائے گی۔ میں نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، لیکن اس کی ابتدا کیسے ہوگی؟ یار کیا یہ بھی بتانا ہوگا؟ دیکھو، سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ سے فون آئے گا، اس کے بعد تم اپنے سامان، اپنی کتابوں، الماریوں، درازوں وغیرہ کی اس طرح چھان بین کرنا جیسے کچھ تلاش کر رہے ہو۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس کے بعد 2-4 دنوں کے وقفے سے پھر ایک فون آئے گا، اور اس بار گھر والوں کے سامنے بلند آواز میں بولنا، ارے جناب، بس 2 دن ٹھہر جائیں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں رکھ کر بھول گیا ہوں، لیکن وہ ہے میرے ہی پاس، بس 2 دن دے دیں۔ یہ جملہ میں اپنے گھر والوں یعنی بیٹے اور بہو کو سنانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ برکت نے مجھے جو کچھ بتایا تھا میں نے اسی پر عمل شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ پورے سامان کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اس دوران میں بہو جھانک جھانک کر دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو یہ امپریشن دینا تھا کہ میری کوئی پرانی چیز گم ہو گئی ہے جس کو تلاش کرتا چلا جا رہا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، انہوں نے بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، لیکن جب ساؤتھ افریقہ سے برکت کے بھتیجے کا فون آ گیا اور میں نے پلاننگ کے تحت وہی جملے بولے، تو پھر بیٹے نے سوال کیا، کیا بات ہے ابو، آپ کیا رکھ کر بھول گئے ہیں؟ وہ ایک ٹکٹ ہے چھوٹا سا، میں نے سرسری انداز میں بتایا۔ کیسا ٹکٹ؟ بہو نے چونک کر پوچھا۔ جس کے لیے آپ نے پورا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ ڈربی کا ٹکٹ، میں نے بتایا۔ اب سے 12 سال پہلے خریدا تھا۔ یہ ڈربی کیا ہوتی ہے؟ بیٹے نے پوچھا۔ بیٹے، پوری دنیا میں گھوڑوں کی سب سے بڑی ریس ہوتی ہے، اس میں اربوں کے انعامات ہوتے ہیں۔ میں نے یوں ہی ایک ٹکٹ خرید کر رکھ لیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ میں نہیں جانتا، میرا مطلب ہے کہ ڈربی کے مینیجر کا فون تو آ رہا ہے، لیکن وہ کچھ بتا نہیں رہا۔ پوچھیں اس سے کہ وہ کیوں فون کر رہا ہے۔ بیٹی کی آواز جذبات کی شدت سے کانپنے لگی تھی۔ اس نے 2 دن کے بعد فون کرنے کو کہا، میں نے بتایا۔ اس دن میں نے بیٹے اور بہو کے رویے میں ایک واضح تبدیلی دیکھی۔ بہت دنوں کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھایا تھا، ورنہ میرا کھانا میرے کمرے میں ہی بھیج دیا جاتا تھا۔ اس رات سب بہت خوش تھے، میں بھی بظاہر ان کی ہنسی میں ان کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے یہ کیسی مصنوعی خوشی حاصل کر لی تھی، اور یہ ڈھونگ کب تک رہ سکتا تھا؟ دوسرے دن ساؤتھ افریقہ سے پھر فون آ گیا۔ اس بار میں نے گھر والوں کے سامنے بلند آواز میں بتا دیا کہ ہاں، وہ ٹکٹ مل چکا ہے۔ اس کے بعد بہت دیر تک دوسری طرف کی باتیں سنتا رہا، پھر فون بند کر کے بیٹے اور بہو کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ابو، کیا بات ہوئی؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بیٹے، میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ یہ بتا رہا تھا کہ میرے اس ٹکٹ پر میرا انعام نکل آیا تھا، لیکن کسی نے کلیم نہیں کیا۔ برسوں کے بعد ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اس نمبر کا ٹکٹ کس کے پاس ہے، لیکن انہیں کیسے پتہ چلا کہ اس نمبر کا ٹکٹ آپ کے پاس ہے؟ بہو نے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے، جس وقت اس ریس کا ٹکٹ خریدا جاتا ہے تو پوری تفصیل لکھنی پڑتی ہے، اپنا نام، پتہ، شہریت وغیرہ، تب جا کر وہ کنفرم کرتے ہیں۔ ابو، یہ تو بتائیں کتنے کا انعام نکلا تھا؟ بیٹے نے پوچھا۔ ٹھیک ہی رقم تھی، پھر بھی کتنا تھا؟ 5 کروڑ، میں نے بتایا۔ کیا 5 کروڑ؟ ان دونوں کی سانسیں جیسے رک سی گئی تھیں۔ یعنی 1 2 3 4 5 کروڑ؟ ارے بھائی، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ میں نے کہا۔ اتنے بے خود کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ ابو، یہ بات ہی ایسی ہے۔ بیٹے نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ ابو، یہ آپ نے کیسی زبردست خبر سنا دی ہے۔ ابو، میں آپ کے لیے بنانا شیک بنا کر لاتی ہوں، دردانہ نے کہا۔ غرض یہ کہ اس دن سے اس گھر میں میری آؤ بھگت شروع ہو گئی۔ دونوں بچھے جا رہے تھے، انتہا یہ کہ محلے والوں نے بھی احترام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دکاندار حضرات جو پہلے مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا کرتے، اب خود ہی آوازیں دیا کرتے، ارے طالب صاحب، کبھی ہم غریبوں پر تو نظر کر لیا کریں۔ طالب صاحب، میں نے ٹھنڈی بوتل کے لیے چھوٹے کو بھیج دیا ہے، 2 منٹ تو رک جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ دردانہ نے محلے کی کسی عورت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، اور اس نے پورے محلے میں یہ خبر پھیلا دی۔ پورے محلے میں میری ایک جھوٹی شان ہو گئی تھی، اور اس جھوٹی شان کا خمیازہ اس وقت بھگتنا پڑا جب حکومتی محکمے کے کچھ لوگ میرا پتہ پوچھتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ جناب، آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کیسی خلاف ورزی؟
آپ کے پاس 5 کروڑ ہیں، لہٰذا آپ پر ٹیکس لاگو ہو گیا ہے۔ آپ کو 25 لاکھ دینے ہوں گے، کل ٹیکس کے محکمے میں تشریف لے آئیے گا۔ اب میں پھنس چکا تھا بری طرح۔ ٹیکس کے محکمے کو 25 لاکھ کہاں سے لا کر دیتا؟ اگر سچ بتا دیتا تو میری ساکھ کا کیا ہوتا؟ اس کے بعد بہو کا کیا رویہ ہو جاتا؟ محلے میں میری جو جھوٹی عزت بن چکی تھی، اس کا کیا ہوتا؟ میں تو اس انوکھی ترکیب پر عمل کر کے پچھتا رہا تھا۔ بالآخر میں نے سب کو سچ ہی بتا دیا۔ ٹیکس والے تو میری حالت پر افسوس کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن جب بہو اور بیٹے نے یہ سنا کہ میں نے یہ جھوٹ کس لیے بولا تھا تو میں نے ان کی آنکھوں میں بھی پشیمانی دیکھی۔ سوری ابو، میرے بیٹے نے کہا، ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ ہم سے اتنے مایوس اور بددل ہو چکے ہیں۔ ہاں ابو، بہو نے بھی کہا، ہم نے جو کچھ کیا اس پر ہم شرمندہ ہیں۔ میں نے مسکرا کر دونوں کو گلے لگا لیا تھا۔ مجھے گھر والوں کی محبت مل گئی تھی اور یہ محبت 5 کروڑ سے کہیں زیادہ تھی۔